جوڑ توڑ کے دن ہے، ایک بحران ہے جسے ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق حل کرنا چاہتا ہے۔ طرح طرح کی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ تجویز پیش کرنے والا کہتا ہے کہ موجودہ سیاسی کشمکش کا یہ سب سے اچھا حل ہے، اس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہے۔ غور کریں تو اس میں صرف تجویز کنندہ کا فائدہ نظر آتا ہے، باقی نرا دکھاوا ہے یا کھلا دھوکہ۔ ایسی گفت و شنید چومکھی جنگ کی طرح ہوتی ہے، بار بار پینترا بدلنا پڑتا ہے تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور جو ہی کسی دوسرے کی پیٹھ نظر آئے تو فوراً اس میں چھرا پھونک دیا جائے۔ شہنشاہ اپنے محل کے اندر دیوار سے پیٹھ لگائے کھڑا ہے، محل کے باہر بے شمار لوگ اس دیوار کو ڈھانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں چھرا ہے۔ جوڑ توڑ کے بہت سے مراکز بن گئے ہیں، شاہ پرست، فوج، ساواک، مجلس، نیشنل فرنٹ، امریکی سفارت خانہ اور خاص اس مقصد کے لیے آنے والا ایک امریکی جنرل۔ اس کے باوجود ایران کی اصلی سیاسی طاقت کا مرکز پیرس کے مضافات میں واقع ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں والے جوڑ توڑ کی تمام کوششوں کو بیکار اور لا حاصل قرار دیتے ہیں۔ وہ شاہ سے بات کرنے کے روادار نہیں، نہ اسے کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار۔ ادھر جن تجاویز پر غور ہو رہا ہے ان کی فہرست کچھ اس طرح ہے: شاہ کی سرپرستی میں سخت گیر فوجی حکومت، شہنشاہ آرام کے لیے رخصت پر چلے جائیں، ولی عہد کے حق میں تخت سے دستبرداری، قائم مقام شاہی کونسل، قومی حکومت، آئینی بادشاہت۔ اس فہرست میں شاید کوئی صورت بھی اب قابل عمل نہیں رہی۔ سال 2 سال پہلے آئین پر پوری طرح عمل کرنے کے معاہدے سے لوگ خوش ہو جاتے، سال بھر پہلے آئینی بادشاہت کو لوگ خوشی خوشی قبول کر لیتے، 8-10 ماہ پہلے نیاپتی کونسل اور ولی عہد کی تخت نشینی سے کام چل جاتا۔ اگست میں ریکس سینما میں تماشائیوں کے جل مرنے کے بعد پہلوی خاندان کے برسر اقتدار رہنے کے امکان بھی جل کر خاک ہو گئے۔ ستمبر میں میدان ژالا میں ہزاروں مظاہرین کے ساتھ بادشاہت بھی کھیت رہی۔ اصفر جانی ہسپتال میں عذرا سے ملنے کے لیے آئیں، حال پوچھا۔ عذرا نے کہا، اللہ کا شکر ہے اچھی ہوں، 2-1 روز میں گھر چلی جاؤں گی، تم سناؤ تمہارے شہنشاہ کا حال کیسا ہے؟ کہنے لگی، معلوم نہیں، آپ کو ہسپتال سے پہلے چھٹی ملتی ہے یا شہنشاہ کی چھٹی پہلے ہوتی ہے؟ شہنشاہ کا جانا ٹھہر گیا ہے، دیر صرف اس لیے لگ رہی ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ شاہ کے جانے کے بعد کون حکومت کرے گا۔ جس کسی نے شاہ کی مخالفت میں کبھی ایک کلمہ بھی کہا تھا وہ بھی اب تخت کا دعوے دار ہے، تو وہ مجاہدین، فدائین، طلباء، مصدق پسند اور جبہ و دستار والے اپنے اپنے دعوے اور جواب دعوے پیش کر رہے ہیں۔ فوج کا دعویٰ اس کے علاوہ ہے۔ جس شخص سے یہ سب لوگ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی کو اب ملک سے جانے نہیں دیتے۔ قائم مقامی اور جانشینی کے جھگڑوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، اس میں ایک اضافہ اور صحیح۔ شاہ اور شاہ بانو کا لہجہ اور رویہ عاشورے کے بعد نرم پڑ گیا ہے۔ امریکی سفارتکار کہتے ہیں کہ شاہی جوڑے نے پہلے کاخ نیاورا میں دونوں دن ٹی وی پر مظاہرے براہ راست دیکھے، پھر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر اس عبرتناک منظر کو بچشم خود دیکھا۔ افواج کی اس یقین دہانی کے باوجود کہ وہ اتنے بڑے ہجوم کا بندوبست کر سکتی ہیں، یہ دونوں اب صورتحال سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ ملکہ نے سیاہ ماتمی لباس میں مشہد میں علانیہ اور نجف میں خفیہ سفر کے دوران زریح پکڑ کر جو اشک بہائے تھے، وہ آخر کس بات کی علامت ہے؟ دینداری کا اچانک غلبہ، انا کی آخری شکست، ڈوبتے کو کسی تنکے کا سہارا نہ ملنے کا رنج و غم۔ اطالوی خاتون صحافی سے شہنشاہ کہتا ہے، ایک الہی اور لوگوں کو نظر نہ آنے والی قوت ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے، مجھے ربانی پیغامات بھی ملتے رہتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ مجھے القاء ہوتا ہے۔ میں نے امام مہدی علیہ السلام کو بذات خود دیکھا ہے، میں ایک بار حادثے سے 2-4 ہو گیا اور چٹان پر گر پڑا، امام مہدی میرے اور چٹان کے درمیان آ گئے، یہ خواب نہیں حقیقت ہے، اور جو شخص میرے ہمراہ تھا وہ انہیں دیکھ بھی نہ سکا۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ شخص جو انقلاب کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا، اسے بچانے کے لیے امام مہدی اس مرتبہ کیوں نہیں آئے؟
شہنشاہ نے روس کے سفیر کو بلایا اور پوچھا ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سفیر نے بے رخی سے جواب دیا میں کبھی بادشاہ نہیں رہا، جس کام کا مجھے کوئی تجربہ نہیں اس کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ شاہ لاجواب اور آزردہ ہوئے۔ میکیاولی کی مشہور اور 36 صفحات کی مختصر کتاب دا پرنس کا دیباچہ اگر شاہ نے غور سے پڑھا ہوتا تو وہ روس کے سفیر کو مناسب جواب دے سکتا تھا۔ نکولو میکیاولی شہزادہ ارنزو پیرو دی میڈیچی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے، اور نہ میں ان لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں جو اس بات کو گستاخی پر محمول کرتے ہیں کہ ایک ادنا اور حقیر شخص ان معاملات پر غور کرے اور فیصلہ صادر کرے جو شاہی حکمرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ جس طرح پہاڑی مناظر کے مصور اپنے لیے نشیب میں ایسی جگہ منتخب کرتے ہیں جہاں سے وہ پہاڑوں اور چوٹیوں کی ساخت پر غور کر سکیں، اور وہ جو میدانوں کی منظر کشی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے لیے پہاڑوں کی اونچائی پر کوئی موزوں جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں سے ساری وادی نظر آئے۔ اس طرح عوام کے مزاج کو سمجھنے کے لیے شہزادہ ہونا اور شہزادگی کی فطرت کو سمجھنے کے لیے عوام میں سے ہونا ضروری ہے۔ بچے ایک دن کے لیے ایران زمین انٹرنیشنل اسکول گئے اور یہ خبر لائے کہ اسکول پھر 3 ہفتے کے لیے بند ہو گیا۔ اسکول میں ایک ایرانی لڑکی نے ہمت کی اور آیت اللہ خمینی کی طرفداری کا اعلان کیا، غل مچ گیا، سب اس کے پیچھے پڑ گیا۔ بحث استفلانہ دلیل پر ختم ہوئی کہ اسکول شہنشاہ نے بنوایا ہے، اگر تمہیں شہنشاہ پسند نہیں تو جاؤ شوق سے قم میں جا کر داخلہ لے لو۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ سوئٹزرلینڈ کا بیکالوریٹ کورس پڑھنا اور تعریف کرنی ملاؤں کی؟ ایک پاکستانی صحافی ملنے کے لیے آئے، یہ آج ان سے میری دوسری ملاقات ہے۔ میں نے کہا جب آپ پہلی بار مل کر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد آغا صاحب آ گئے، بس اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں جانتا ہوں اس نے آپ سے کیا کہا ہوگا، یہی نہ کہ اس شخص سے بچ کر رہیے گا۔ یہ جو آغا ہے وہ فکر و دانش کے لحاظ سے ایک بوٹا ہے، مگر خوشامد اور سازش کی دنیا کی ایک قد آور شخصیت ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلی ملاقات میں بتا چکا ہوں کہ میری طبیعت اور میرے اصول ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے 2-4 بار میرا گریبان چاک ہو چکا ہے، نوکری سے نکالا جا چکا ہوں، 2 وقت کی روٹی ملنی مشکل ہو گئی۔ میں نے تنگی ترشی سے گزارا کیا، مگر اس چاک گریبان کو معافی نامہ یا خوشامد سے رفع کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے کہا گلا شکوہ چھوڑو اور یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ بولے آپ کے دفتر کے پاس ایک سفارت خانہ ہے، وہاں تک آیا تھا، سوچا تجدید ملاقات کر لوں اور آواز دوست سن لوں، اس لیے بغیر اطلاع حاضر ہو گیا۔ آج کل میں کئی سفارت خانوں میں طلب کیا جاتا ہوں، بیچارے سفیروں کی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ ان کی حکومتیں ایران کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر اوپر تلے رپورٹیں مانگ رہی ہیں۔ تہران میں اخبار بند ہے، نقل کیسے ماریں؟ ٹائم اور نیوز ویک سے نقل کریں تو ویسے مارے جائیں۔ ناچار میرے جیسے آزاد صحافیوں کو بلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں اور معاوضہ دیتے ہیں۔ مثلاً ایک سفیر سے یہ طے ہے کہ جب کبھی انہیں کسی شخص کے بارے میں معلومات درکار ہوں تو وہ مجھے بلا لیتے ہیں۔ میں کبھی ایک جملے میں بات ختم کر دیتا ہوں، کبھی ایک صفحہ لکھ کر دیتا ہوں۔ مجھے ایک شخص کا حال احوال بتانے کے $100 ملتے ہیں۔ کل ہی اس سفیر نے پوچھا گل پائگانی اور گل سرخی ایک ہی شخص کے نام ہیں یا 2 مختلف اشخاص ہیں؟ جب میں نے انہیں بتایا کہ گل پائگانی زندہ ہیں اور آیت اللہ ہیں اور گل سرخی بائیں بازو کا شاعر اور انقلابی تھا، گرفتار ہوا اور پھانسی پا گیا، اس سفیر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، میری باچھیں کھل گئیں، کیونکہ ان جملوں کا معاوضہ $200 تھا۔ جناب والا، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ سفارت خانوں کی ناواقفیت کا کیا عالم ہے۔ میں نے ایک اچھی خاصی رقم محض یہ بتا کر کما لی ہے کہ خمینی اور خامنائی میں کیا فرق ہے، اور بہشتی، منتظری، مطہری، طالقانی، بازگان، امینی، کریم سنجابی، وکتر ملکی، سناتور محمد رضا، جلال نائنی، وکتر نزیہ کون ہیں؟ میں نے کہا اس وقت تہران صحافیوں سے بھرا ہوا ہے کہ وہ سب آپ کی طرح سفارت خانوں میں بلائے جاتے ہیں۔ کہنے لگے مانگ ان صحافیوں کی جو فارسی جانتے ہیں اور 4-5 سال سے یہاں رہتے ہیں۔ عارضی طور پر مغرب سے آنے والے صحافیوں سے سفیروں کو کیا ملے گا؟ وہ خود ہمارے جیسے لوگوں کے مرہون منت ہیں، ہم ان سے بھی کچھ نہ کچھ وصول کر لیتے ہیں۔ البتہ مشرق سے آنے والے صحافی یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم انہیں لے کر پھراتے رہیں گے، مقامات، اشخاص اور مسائل پر روشنی ڈالیں گے، کھانے کھلائیں گے، شاپنگ کرائیں گے، پھر انہیں اپنی موٹر میں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آئیں گے۔ میں ان کے نزدیک نہیں جاتا۔
ملاقات کا وقت ختم ہونے کو آیا۔ میں نے کہا اب اصل موضوع کی طرف آئیے، یعنی آج کل کا ایران۔ آج کو جانے دیجیے، وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، اب کل کی بات کریں۔ کہنے لگے آئندہ چند سالوں میں سیاسی ابتری اور خلفشار کے سوا اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ خون کا ایک دریا ہے۔ اس دریا میں سیلاب آئے گا اور آس پاس کے ملک بھی سیلاب کی زد میں ہوں گے۔ یہ سارا علاقہ لہو رنگ ہوگا اور خلیج فارس کو خلیج خون کے نام سے پکارا جائے گا۔ ایک مسلمان ملک کے سفارتکار ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے یہ ملک جتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا اب اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اقتصادی ابتری کی طرف جا رہا ہے۔ کئی ملکوں کی یہی خواہش تھی اور وہ پوری ہو رہی ہے۔ ایران کے عوام شہنشاہ کے خلاف ہیں اور بیرونی طاقتیں ایران کی ترقی کے خلاف ہیں۔ باہر والے اندر والوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک سپر پاور ملک کا اپنے ترقی پذیر دوست ملک سے وہی تعلق ہوتا ہے جو عامل اور معمول کا ہوتا ہے۔ عامل کہتا ہے بول بچہ، جو کچھ میں کہوں گا وہی کرے گا۔ معمول جو آنکھیں بند کیے زمین پر بے سست پڑا ہوتا ہے نیم بے ہوشی کے عالم میں جواب دیتا ہے حکم کا بندہ ہوں، جو کچھ کہو گے وہی کروں گا۔ اس کھیل کے قواعد میں کوئی فرق نہیں ہوتا، خواہ عامل امریکہ ہو یا روس۔ مشرق وسطیٰ میں آزادی اور تیل کی دولت آئی، مغرب نے اسے دیا سلائی کی ڈبیا کے برابر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ملک پر ایک مطلق العنان حکومت مسلط کر دی۔ نہ دولت اسلام کے کام آئی اور نہ آزادی مسلمانوں کے کام آئی۔ ذرا سوچیے اگر شمالی عراق سے جنوبی عمان تک تیل کے سارے کنویں ایک مسلمان وفاقی یا نیم وفاقی ریاست میں واقع ہوتے تو اس ملک کی طاقت اور ہیبت کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ دور کیوں جائیں، ایران کو دیکھ لیں۔ مشرق وسطیٰ میں لے دے کے صرف ایران ہی ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس رقبہ، آبادی، دولت اور اپنی عظمت کے خواب ہیں۔ ایسے ملک کو ترقی کے لیے 50 برس کی مہلت دینا کتنا مہلک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی وحدت اور اقتصاد کو تباہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا اور اب اس پر تیزی سے عمل ہو رہا ہے۔ ایرانی لاتعداد گروہوں میں بٹ چکے ہیں، شاہی، فوجی، روحانی، سیاسی، لسانی، طبقاتی، علاقائی۔ ہر ایک گروہ میں دائیں بائیں کا اختلاف ہے اور خود دائیں بائیں میں شخصیات اور سرپرست ملکوں کے فرق نے لوگوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ کوئی گروہ بھی اتنا با اثر اور طاقتور نہیں ہے کہ دوسروں پر حاوی ہو جائے اور ایران کی ترقی کی رفتار بحال کر سکے۔ ایک مدت تک یہ ملک خود اپنے آپ سے لڑتا رہے گا، دوسرے تماشا دیکھتے رہیں گے۔ امریکہ کا اثر ایران میں ہر جگہ ہے، شاہ، فوج، حکومت، مخالفین سب اس کی بات سنتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کل ایران میں حکومت بھی امریکی چلا رہے ہیں اور حکومت کے خلاف تحریک کو ہوا بھی وہی دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے ایران کی نئی تاریخ لکھنے کا حق انہیں ایک سپر پاور کی حیثیت سے حاصل ہے۔ وہ ایران میں اسی حق کو دوسری بار استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش شاید پوری نہ ہو سکے۔ میں کرنل شمیم کو ہمراہ لے کر RCD کے دفتر سے روانہ ہوتا ہوں۔ خیابان تخت جمشید پر ایک کلب نما ریستوران میں کھانے کی میز ریزرو ہے۔ یہی کوئی 2 میل کا فاصلہ ہے، جو بھیڑ پڑنے کے باوجود خیال ہے کہ 15-20 منٹ میں طے کر لیں گے۔ دفتر سے نکلے اور بولیوار الزبتھ پر بھیڑ دیکھ کر بغلی سڑک پر ہو لیے۔ وہاں بھی ہجوم ملا اور ہم گلی میں مڑ گئے۔ ایک گلی آرام سے طے کی مگر دوسری گلی بند پائی۔ واپس مڑنا چاہا لیکن اس وقت تک واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ 40 منٹ بے حرکت موٹر میں بند بیٹھے رہے، پھر اتر کر پیدل دفتر واپس آ گئے۔ دوسری سٹاف کار لی، وسط شہر میں کھانا کھانے کا ارادہ ترک کیا اور میلوں لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد قلوب شہنشاہی پہنچ گئے۔ میں کلب میں کئی ہفتوں کے بعد آیا ہوں۔ ہر طرف اداسی برس رہی ہے، بے رونقی پھیلی ہوئی ہے۔ کھانے والے کمرے میں کل 5-6 افراد ہوں گے۔ ہمارے آنے سے یہ تعداد بڑھ کر 6-7 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک میز پر جیمز سینڈورڈ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اخبار نظر نہیں آتے؟ تعجب ہے، فارغ ہونے کے باوجود اخبار والے بھی نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا اخبار چھپتے نہیں، گھوڑ دوڑ ہوتی نہیں، لوگ کلب میں نہیں آتے، میں بیکار، میرے گھوڑے بھی بیکار اور میرا کلب ویران، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میں تظاہرات میں شامل ہونے سے رہا، بھاگنے والوں کا ساتھ دینے سے رہا، بس گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ ہاں سنائیے RCD کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا تمہاری ریس کے گھوڑوں کی طرح تہران کے استبل میں بندھی ہوئی چارہ کھا رہی ہے اور سوچ بچار کر رہی ہے دوسرے 2 ملکوں میں اس کے چھوٹے بڑے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔
اس نے اپنے ہمراہی سے تعارف کرایا، جس نے اپنی چھوٹی سی تسبیح دائیں سے بائیں ہاتھ میں منتقل کی اور مصافحہ کیا۔ معلوم نہیں یہ منور تسبیح ذکر و وظائف والی ہے کہ دوا دارو والی۔ تسبیح والا تہران یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے۔ سامنے والی میز پر ملکہ فرح کے بیورو کے سربراہ اور سابق وزیر تعلیم اداس اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ چند ماہ قبل میں نے ان کا ٹھسا دیکھا تھا۔ بات اس انداز سے کرتے تھے جیسے الفاظ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ آج ان کی خاموشی اور مایوسی کہہ رہی ہے کہ ایران نو کا ایک اور پیغمبر جعلی اور فرضی نکلا۔ کلب کے بیرے خاموشی سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، پلیٹیں لگاتے اور کھانا لاتے ہیں، پھر استعمال کیے ہوئے برتن اٹھاتے اور میز صاف کرتے ہیں۔ خاموش وہ پہلے بھی ہوتے تھے جب ان کی تعداد 10-20 ہوا کرتی تھی۔ خاموش وہ آج بھی ہیں جبکہ صرف 2-1 ہیں، مگر دونوں خاموشیوں میں فرق ہے۔ وہ تربیت یافتہ کارکنوں کی پیشہ ورانہ خاموشی تھی، یہ بے دلی اور بے نصیبی کی خاموشی ہے۔ یکایک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کھانے کی میز شاہی کلب کی پرتکلف طعام گاہ کے بجائے خیابان شاہ رضا کے بیچوں بیچ رکھی ہوئی ہے۔ چاروں طرف ہزارہا مظاہرین کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ گولی چلتی ہے اور چند مظاہرین خون میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ زخمیوں کو موقع واردات سے یوں اٹھایا جاتا ہے جیسے کھانے کی میز سے استعمال شدہ پلیٹیں۔ میز کی طرح سڑک کو بھی صاف کیا جاتا ہے۔ جس طرح صاف پلیٹیں دوبارہ لگائی جاتی ہیں، اس طرح صاف اور تازہ خون نوجوان دوبارہ سڑک پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا خیال ہے، یہ کیسی تشبیہ ہے، میری بھوک مر گئی۔ کیپسن سے آیا ہوا اور تازہ مکھن میں سرخ کیا ہوا جمبو جھینگا دستی کانٹے کی نوک پر لگا رہ گیا۔ میں کلب سے واپس گھر روانہ ہوا۔ اسفند یار جیسی کشادہ سڑک کا بیشتر حصہ جلے ہوئے کاٹھ کباڑ سے بھرا ہوا ہے۔ آگ آہستہ آہستہ سلگ رہی ہے، دھواں کہیں کہیں سے اٹھتا ہے، مگر اونچا ہونے سے پہلے ہی فضا میں گم ہو جاتا ہے۔ میرا گھر اسی سڑک کے کنارے واقع ہے۔ گھنٹی بجائی، سلمان دوڑا آیا اور بڑے جوش سے بلوے کا آنکھوں دیکھا حال سنانے لگا۔ اب تک وہ اخباروں میں پڑھتا یا ٹی وی پر سنتا آیا تھا کہ فلاں جگہ مظاہرین نے ہنگامہ کیا اور آگ لگا دی۔ آج اس نے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا مظاہرہ خود دیکھا تھا، اور اب وہ تاریخ کا براہ راست گواہ بن گیا ہے۔ لڑکپن میں اس مرتبے پر فائز ہونے کا جوش اس کی باتوں میں نمایاں ہے۔ اس نے بتایا کہ خیابان پہلوی سے چند لڑکے اور لڑکیاں بھاگ کر اس بغلی سڑک پر آ گئے۔ پہلے نعرے لگاتے رہے، جو ہی ذرا سا خطرہ محسوس کرتے فوراً ادھر ادھر ہو جاتے، دیواروں اور دروازوں کی آڑ لے لیتے، گلیوں اور گیراجوں میں چھپ جاتے، دکانوں میں گھس جاتے۔ نامکمل مکان جن پر ہنگاموں کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے، ان کے بہترین مورچے اور پناہ گاہیں ہیں۔ جب وہ سمجھتے کہ کوئی تعاقب کرنے والا نہیں رہا تو کمین گاہوں سے نکل آتے اور دوبارہ سڑک پر جمع ہو جاتے۔ پھر نہ جانے کہاں سے کباڑ ڈھونڈ کر لائے، اینٹ، پتھر، سریا، ٹوٹا ہوا پرانا فرنیچر، ایک ناکارہ موٹر، پرانے اخبار اور بہت سے ٹائر۔ شاہ پر مرگ بھیجتے اور سامان جمع کرتے کرتے 1-آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ کسی نے خطرے کا اشارہ دیا، انہوں نے فوراً سامان کو آگ لگائی اور دوڑ کر پارک شہنشاہی کے ذخیرہ درختاں میں گم ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد فوج آئی اور ان کی کارروائی پر تھوڑا سا پانی ڈال کر کسی اور طرف نکل گئی۔ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، فوج اتنا پانی کہاں سے لائے گی؟ اور اگر پانی مل بھی گیا تو اتنی فوج کہاں سے آئے گی؟ جب سارے شہری آگ لگانے کے کام میں لگ جائیں تو فوج ہوا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آگ بجھانے کے لیے ہمیشہ تھوڑی پڑ جاتی ہے۔ موسم ذرا کھلا، دھوپ نکلی، مظاہرین بھی گھروں سے نکل آئے۔ وردیاں اور فل بوٹ پہن کر اور ہاتھ میں رائفل لے کر فوجی ان کے تعاقب کے لیے آ پہنچے۔ گاہ بگاہ گولی چلنے کی آواز آنے لگی۔ میں ان آوازوں کا راستہ چھوڑتے ہوئے سونی گلیوں اور سنسان سڑکوں کو تلاش کرتا 1.5-2 گھنٹے میں بیمارستان جم جا پہنچا۔ عذرا کے آپریشن کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے اور آج انہیں گھر واپس لے جانا ہے۔ یہ واپسی کا سفر بھی کسی آپریشن سے کم نہیں۔ غسل صحت کا جشن ابھی کچھ دور ہے، لیکن گھر واپس آنے کا جشن دھوم دھام سے منایا جا سکتا ہے۔ ہسپتال سے میں نے وصول کیا اور گھر کے دروازے پہ 2 حاضر بچوں نے خوش آمدید کہا۔ غیر حاضر بیٹے سہیل کا بخارسٹ سے آنے والا تہنیتی کارڈ استقبالیہ کمرے میں شیشے والی میز پر رکھا ہوا ہے۔ بس یہی ساری دھوم دھام ہے۔ خوش آمدید ختم،
بلکہ سب کچھ ختم۔ اس کے آگے راوی چین ہی چین لکھنا چاہتا ہے، مگر کیسے لکھے؟ اس کی دوات میں سیاہی ختم۔ اس برفانی موسم میں گھر کو گرم رکھنے والے انجن میں ڈیزل ختم، چولہا گرم کرنے والی گیس کا سلنڈر خالی، بجلی بند، فریج ناکارہ، موٹر میں پیٹرول کی مقدار بتانے والی سوئی صفر کے نشانوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ ٹیلی فون اٹھایا، صدائے برنخاست، خانسامہ قربان حسین بیمار، گھر میں روٹی ہے نہ سالن، کھانا ہوٹل سے منگا کر کھایا، کھانے کے بعد عذرا نے کہا کیا یہ بہتر نہ ہوگا اب آپ مجھے واپس ہسپتال چھوڑیں؟ سوائے ہنگامے کے باقی ہر چیز کمیاب ہے۔ ہنگامہ ہے کہ فرو ہونے میں نہیں آتا، بلکہ پھیلتا جاتا ہے۔ ہر ہنگامے کے بعد افواہیں زور پکڑتی ہیں، افواہوں سے مشتعل ہو کر لوگ نعرے لگاتے ہیں، نعرے سن کر باوردی لوگ زباں بندی کے لیے آ جاتے ہیں اور ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں کسی کام سے باہر نکلا، مگر بیشتر سڑکوں پر ہنگامہ ہونے کی وجہ سے فردوسی چوک تک نہ پہنچ سکا۔ دور سے دیکھا، چاروں طرف رکاوٹیں کھڑی ہیں، جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے، میدان فردوسی میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ عوام اس میدان میں شاہ نامہ کا آخری باب تحریر کر رہے ہیں۔ آج شام تک اس باب کے کئی گمنام مصنف بہشت زہرا کے قبرستان میں دفن ہو چکے ہوں گے۔ ایران کے ایوان بالا نے عوام کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے، جو مختلف حصوں کا دورہ کرنے کے بعد بے چینی کے اسباب کا پتہ لگائے گی اور اسے دور کرنے کے لیے اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا! کہ سینٹ کے اراکین نے پچھلے 4 ماہ سے کوئی غیر ملکی اخبار نہیں پڑھا، رسالہ نہیں دیکھا، ریڈیو نہیں سنا۔ اس معصوم جائزہ کمیٹی کو آج صبح اگر میدان فردوسی بھیج دیتے تو ساری بات کا پتہ لگ جاتا۔ اس پرچہ ترکیب میں اتنی قباحت ضرور ہے کہ کمیٹی وہاں تک کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتی، مگر وہاں سے سلامت لوٹ آنا اس کے اراکین کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ سینٹ کو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ایک نئی کمیٹی بنانی پڑتی کہ پہلی جائزہ کمیٹی کہاں گم ہو گئی ہے۔ تیل کے کنویں بند ہو گئے ہیں، کارکن ہڑتال پر چلے گئے ہیں، وہ پہلے بھی ہڑتال پر جاتے اور واپس آتے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیداوار بے قاعدہ، برآمد بے قاعدہ اور زر مبادلہ کی آمدنی بے قاعدہ، معیشت جھٹکے کھانے لگی، پھر پیداوار گھٹنی شروع ہوئی، برآمد بند، ملک میں تیل کی کمی، آج کل ہڑتال مکمل ہے، پیداوار صفر ہے، سردی زیادہ ہے، لوگ تیل نہ ہونے کی وجہ سے ٹھٹھر رہے ہیں، معیشت بھی منجمد ہو گئی ہے۔ اخبار مدت سے بند ہیں، کبھی کبھی کوئی من چلا ایک صفحہ چھاپ کر سڑک کے کنارے بیٹھ جاتا ہے، جو ہی اس کا بنڈل ختم ہوا وہ شخص اس غیر قانونی اخبارچے کا مالک، مدیر، ناشر اور ہاکر ہے، منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب آج ایسے 2 پرچے خرید کر لائے ہیں، ایک کا نام بورس ہے، قیمت 10 ریال، تاریخ 26 محرم 1399 ہجری۔ اخبار کی سرخی ہے: ایران میں تیل کی پیداوار کی کمی کے سبب دنیا پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خود فریب صحافت نے تیل کی برآمدات میں کمی کو بھی اپنے امتیازات اور کمالات میں شامل کر لیا۔ میں دوسرا اخبار اٹھا لیتا ہوں، نام ہے فرمان۔ سارا صفحہ تصویروں سے بھرا ہوا ہے، عبارت کہیں کہیں معذرت کے طور پر درج ہے۔ اخبار کا نام وسط میں چھپا ہوا ہے اور اس سے اوپر ایک قطار میں آیت اللہ خمینی، شریعت مداری، خوئی اور مرشی نجفی کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ آیت اللہ گلپا یگانی کی تصویر نہیں مل سکی، کوشش جاری ہے، آئندہ اشاعت کا انتظار کیجیے۔ صفحہ اول کے درمیان اخبار کے نام کے ساتھ ایک تصویر ڈاکٹر صدیقی کی ہے، جن کا نام احتمالی وزیر اعظم کے طور پر بار بار لیا جاتا ہے۔ تصویر میں وہ آقا یلیار خان صالح کی عیادت کر رہے ہیں۔ بیمار اپنے تیماردار سے زیادہ توانا اور تندرست لگ رہا ہے، مگر یہ عمر رسیدہ اور کمزور سا شخص بڑی خوبیوں کا مالک ہے۔ سنا ہے مجلس کے ایک جانے پہچانے تند خو اور شاہ دشمن رکن داریوش ڈاکٹر صدیقی سے ملنے گئے اور کہنے لگے، آپ جیسا چہرہ باشرف، پاک دامن، خدمت گزار اور باوجدانی شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کابینہ بنائے اور حکومت چلانے جیسے سیاسی اور انتظامی معاملات میں ملوث ہو جائے۔ ڈاکٹر غلام حسین صدیقی نے جواب دیا، جو ہر سبق آموز کہانی کے آخری جملے کی طرح آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، جناب من،
اگر آپ قبول کرتے ہیں کہ میں روشن ضمیر، آبرومند، پارسا اور دلیر ہوں اور علاوہ ازیں حسن وطن پرستی رکھتا ہوں، تو کیا یہ بات درست ہوگی کہ میں ان ساری خوبیوں کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں؟ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جن لوگوں میں ان خوبیوں کا عشر اشیر بھی ہو، انہیں ملک کی خدمت کے لیے سامنے آنا چاہیے۔ ملک کی خدمت کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ جب صاحب اقتدار کو لوگ ناپسند کرنے لگیں اور اس کی ذات وجہ فساد بن جائے، اس وقت برضا و رغبت منظر سے ہٹ جانا ہی قوم اور ملک کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ عہدے اور کرسی کو چھوڑنا ہو یا تاج و تخت سے دستبرداری، اگر یہ فیصلہ بر وقت ہو تو جانے والا تھوڑی بہت عزت بچا کر ساتھ لے جاتا ہے، وگرنہ جانے والا خوار، لوگ خستہ اور ملک خراب۔ آج 10 بجے صبح کسی نے ایک خبر سنائی، غیر متوقع نہ تھی، مگر آج کل افواہوں کا ریلا اتنا زبردست ہے کہ وہ سچ کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ میں اس خبر کی تصدیق چاہتا ہوں، ریڈیو بالآخر تصدیق کرتا ہے۔ اعلان ہوا کہ شہنشاہ ایران خرابی صحت کی وجہ سے رخصت پر جا رہے ہیں۔ رخصت کی تاریخ کا تعین وہ خود فرمائیں گے۔ آج 31 دسمبر ہے۔ یہ سال بھی کیسا سال ہے۔ طلوع ہوا تو ایران کا شہنشاہ امریکہ کے صدر کارٹر کے ہمراہ جشن رقص و سرود میں شامل تھا، اور ختم ہوا تو بادشاہ کی چھٹی کے اعلان کے ساتھ ختم ہوا۔ پرسنل سیکرٹری مسز امینی بھی رخصت پر امریکہ جا رہی ہیں۔ چھٹی 1.5 ماہ کی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں یہ رخصت محض لفظوں کا پھیر ہے، واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ نقل مکانی مستقل ہے۔ آج بھی پچھلے کئی دنوں کی طرح مسز امینی بینک گئیں تاکہ اپنے جمع کیے ہوئے ریالوں کے بدلے ڈالر حاصل کریں۔ ڈالر کیا ملتے، ان کے بینک نے ریال دینے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ بہت پریشان ہے۔ پرانی پریشانی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ بہت ناراض ہیں، مگر کس سے ناراض ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ قہر درویش بجانے درویش، وہ اپنے کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ دفتر کے سامنے چوک میں ہنگامہ ہو رہا ہے۔ وہ جو ہر روز مظاہرین اور وردی والوں کے درمیان ہنگامہ ہوتا ہے، یہ اس سے مختلف ہے۔ الزبتھ بولیوار پر نیلی اسٹیشن ویگن کھڑی کر کے راستہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ رائفل بردار نوجوانوں کا ایک گروہ جگہ ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ میں اپنے دفتر کی کھڑکی سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ 2-4 ساتھی افسر بھی یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان میں ایک آہستہ سے بولے، سر، شہنشاہ کے اس اعلان کے بعد وہ رخصت پر جا رہے ہیں، اب یہاں کوئی حکومت نہیں رہی۔ جنرل اظہری بیمار اور ناکامیاب، صدیقی کی شرائط نامنظور، لہٰذا وہ نادستیاب۔ شاہ پور نامزد مگر نامقبول، روحانیان مقبول مگر ناتجربہ کار، ناسازی لشکر کا یہ عالم کہ ادنا فوجی بددل اور بھگوڑا اعلیٰ فوجی افسر متذبذب اور باہم بیگانہ، جرنیلوں اور کمانداروں کے جوڑ بندھے ہوئے ہیں، اویسی اور قرہ باقی اور شفقت اور طوفانیہ اور فردست، ربیع اور آذر بارزن۔ عجیب کشتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ تنہا ہے، باقی سب اس کے خلاف ہیں۔ بات کرنے والا خاموش ہو گیا۔ میں بھی خاموش ہوں، دوسرے ساتھی بھی خاموش ہیں۔ خاموشی سے اداسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس اداس فضا میں 31 دسمبر کا سورج غروب ہو گیا ہے۔